السلام علیکم کامران. وعلیکم السلام. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. میں اپنا انٹرویو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنا انٹروڈکشن ہمارے آڈینس کو کروائیے گا. میرا نام کامران سعید ہے. میں کرنٹلی ایز این نیٹورک انجینئر ایک آئی ایس پی میں کام کر رہا ہوں, اور میرا تقریباً 8 سال کا ایکسپیرینس ہے, اور مائی ایکسپیرینس از تھرو آؤٹ آئی ایس پی ریلیٹڈ ایکسپیرینس, آئی پی کور نیٹورک ایکسپیرینس. ماشاء اللہ, یعنی کہ فرام دا بگننگ آپ کا آئی ایس پی سے ہی ریلیٹڈ ایکسپیرینس ہے, اینڈ ٹل ناؤ یو آر ورکنگ ان آئی ایس پی, اینڈ یو آر ماشاء اللہ ایٹ اے ویری گڈ پوزیشن. تھینک یو فار دیٹ. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ جو لڑکے یا جو بھی ہمارے نوجوان لوگ ہیں وہ اگر آئی ایس پی میں انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں, یا ان پرٹیکولرلی آپ کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, آپ کی ٹیم میں آنا چاہتے ہیں, یا آپ کی پوزیشن پہ آنا چاہتے ہیں, تو ان کو کن ٹیکنالوجیز پہ اور کن پروڈکٹس پر کام آنا ضروری ہے؟ سو اگر میں بات کروں اپنی پوزیشن کی, تو ہم اس کینڈیڈیٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کو مطلب ہائی لیول ٹیکنالوجیز کا آئیڈیا ہو, لائک بینگ اے سروس پرووائڈر انجینئر ہی شوڈ ہیو نالج آف بی جی پی, بیکاز کور نیٹورک از آل اباؤٹ بی جی پی. سو ہی شوڈ ہیو دا نالج آف بی جی پی, ہائی لیول نالج آف بی جی پی, بٹس اینڈ بائٹس آف بی جی پی. Apart from that, he should have a knowledge of IGPs, OSPF, ISIS and MPLS. So he also should have experience of L2 and L3 VPNs, and some sort of Python knowledge also. اوکے, سو یہ بیسیکلی جو بھی آپ نے بھی بتایا یہ ہمارے پاس ٹیکنالوجیز ہوگی. ٹھیک ہے, اب ڈیفینیٹلی جب ہم نے کام کرنا ہے تو ہم نے ہارڈ ویئر پہ کام کرنا ہے, اور ہمارے پاس ڈفرینٹ وینڈرز ہیں, فار ایگزامپل سسکو, جنیپر, ہواوے, دے آر مینی وینڈرز ادرز ایز ویل. تو آپ کی اگر ٹیم میں ہی آنا ہو, میں پھر وہی ان پرٹیکولر ہوں گا کہ فار ایگزامپل آپ کی ٹیم میں, آپ کی کمپنی میں آنا ہو, تو اس نے جو آنا چاہتا ہے اس نے کن ہارڈ ویئر پہ کام کیا ہو, تو وہ آپ کے لیے پریفرڈ کینڈیڈیٹ ہوگا. سو وی آلویز پریفرڈ اے ملٹی وینڈر ایکسپیرینس, کینڈیڈیٹ ہو ہیو اے ملٹی وینڈر ایکسپیرینس. سو لائک اگر کینڈیڈیٹ نے سسکو اے ایس آر پہ کام کیا ہوا ہے, سسکو اے ایس آر ہائی اینڈ باکسز پہ, نیکسس کیٹلسٹ سوئچز, نیکسس سوئچز, کیٹلسٹ سوئچز, اینڈ ہواوے کے ڈفرینٹ راؤٹرز اینڈ سوئچز پہ کام کیا ہوا, تو ہم اس کو پریفر کرتے ہیں ہو ہیو اے ملٹی وینڈر ایکسپیرینس. اوکے, اور جونیپر؟ یس, جونیپر از اے میجر وینڈر ان ڈفرینٹ آئی ایس پیز. سو جونیپر کا بھی ایکسپیرینس ہم ایک پازیٹیو ٹرم میں لیتے ہیں. ٹھیک ہے, لائک اگر فار ایگزامپل اف یو ہیو اے سی وی ان فرنٹ آف یو آف لائک آل آف دیز وینڈرز, ویسے تو یہ ساری کور ہوگی, اور آئی ایس پی میں ڈیفینیٹلی ہمیں ہم ہر طرح کا یہ باکس لگاتے ہیں, لیکن میں اگر اسپیسیفکلی اپنے آڈینس کے لیے, اپنے لڑکوں کے لیے, کہ وہ اسپیسیفکلی فار ایگزامپل اس پروڈکٹ پہ خاص طور پہ اگر انہوں نے کام کیا, تو وہ آپ کے لیے بیسٹ سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہوگا. کہ فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس 2 لڑکیاں ہیں, ٹھیک ہے, اور ٹیکنالوجی کے پرسپیکٹو میں وہ دونوں ایکول تھے, ناؤ یو ہیو ٹو ٹیک اے سلیکشن آن دیٹ. تو آپ ان دونوں میں سے فار ایگزامپل ایک نے ڈفرینٹ ہارڈ ویئر پہ کام کیا, لیٹس سے ایک نے اے ایس آر پہ کام کیا, ایک نے جونیپر میں کام کیا ہوا. سسکو پہ تو ڈیفینیٹلی سب نے کام کیا ہوتا ہے, لیکن اگر اے ایس آر اور میں جونیپر کی بات کروں یا میں ہواوے کی بات کروں, تو اگر یہ 3 ڈفرینٹ باکسز ہیں, ان میں سے جو سب سے پریفرڈ ہوگا وہ کون سا؟ سو جو ہماری فیلڈ کے اندر, نیٹورک کی فیلڈ کے اندر, ہم زیادہ یہی ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک بندہ ہے, سپوز ایک لڑکا میرے پاس آیا ہے, تو ہاں اس نے اگر جونیپر پہ کام کیا ہے یا اے ایس آر پہ کام کیا ہے, وہ ہمارے لیے ایکول ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کسی وینڈر اسپیسیفک چیز پہ نہیں جاتے, ہم صرف دیکھتے ہیں کہ اس نے جونیپر MX480 پہ یا MX 920 پہ کام کیا, 960 پہ کام کیا, تو ہم یا ASR 9010 پہ کام کیا ہے, تو ہم اس میں ڈفرینشیٹ نہیں کرتے اس کو. ہم اس کا ٹیکنالوجی نالج پلس اس کا ہارڈ ویئر نالج دونوں دیکھتے ہیں. اگر جو بہتر ہمیں دونوں میں سے لگتا ہے تو ہم اس کو پریفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس 2 اسٹوڈنٹ آئے ہیں, if someone works on Juniper or an ASR, or other one works on, like, let's say, an Huawei, right? So in that case, what will you prefer? Technology, till now technology is okay. Yes. So جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ مطلب ہم وینڈر اسپیسیفک نہیں جاتے, ٹھیک ہے, ہواوے یا سسکو یا جونیپر, ٹھیک ہے. اگر ایک لڑکے نے ہواوے کے, سپوز میں ایگزامپل دیتا ہوں, NE8000 پہ کام کیا ہے, یا سسکو کے ASR 9010 پہ کام کیا ہے, تو اگر اس کا ٹیکنالوجی وائز نالج اچھا ہے, مطلب اس کو BGP آتا ہے,
تو وہ اگر بندہ اے ایس آر پہ کام کر رہا ہے یا تو ہواوے پہ بھی کام کر سکتا ہے, اگر ہواوے پہ کام کر رہا ہے تو اے ایس آر پہ بھی کام کر سکتا ہے, جونیپر پہ بھی کام کر سکتا ہے. نہیں کامران دیکھیں وہ ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں یہ, مجھے ہمیں پتہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر کسی نے کسی باکس پہ بھی کام کیا, اگر آپ کی ٹیکنالوجی اسٹرانگ ہے تو آپ کسی باکس پہ کام کر لیتے ہیں. اور ہماری فیلڈ میں ہم جب لائک وین وی ور ان ٹیک تو ہمارے پاس ہم جب کسٹمر کے پاس جاتے تھے ہمیں ڈفرینٹ قسم کے باکسز ہوتے تھے جو کہ ہم نے کبھی دیکھے بھی نہیں ہوتے تھے, ٹھیک ہے, تو ہم اس پہ بھی کام کرتے تھے. لیکن میرا کوشچن یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ٹیکنالوجی تو پڑھ ہی رہا ہے لیکن اس کو اگر اس ہارڈ ویئر پہ اگر وہ کام کرتا ہے تو ہمارے جیسے اپ کمنگ جتنے بھی ہمارے پروڈکٹس آ رہے ہیں یا اپ کمنگ ہماری جتنی بھی آئی ایس پی میں اپ گریڈیشنز آ رہی ہیں تو ہماری یہ والی پروڈکٹ زیادہ آپ چونکہ آپ ایک آئی ایس پی انڈسٹری میں ہو, آئی ایس پی میں سارا کچھ ہی لگتا ہے لیکن کچھ ایک پروڈکٹ ہوتی ہے جیسے لائک ان پاسٹ اگر میں تھوڑے سے عرصے پہلے بات کروں تو جونیپر کی پروڈکٹ ہماری کور میں لگتی تھی, پھر اس کے بعد ہواوے بھی لگنا اسٹارٹ ہوگی. تو میں اگر آج کی لائک 2023 اینڈ آنورڈس کی بات کروں تو میں آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ اس ہارڈ ویئر پہ ان پرٹیکولر ٹیکنالوجی تو فور شیور ہے بٹ اس ہارڈ ویئر پہ کی بھی آپ ہینڈز آن ڈیولپ کریں تو وہ کیا ہو؟ سو کینڈیڈیٹ کو سسکو اے ایس آر پہ کام کرنا آنا چاہیے, ٹھیک ہے, نیکسس سوئچز پہ کام کرنا آنا چاہیے جو کہ ہائی اینڈ سوئچز ہیں, آپ کے اسپائن لیف ٹیکنالوجی جو ہے, تو ہی شوڈ ہیو اے نالج آف نیکسس ایز ویل. سو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آئی ایس پی انڈسٹری میں اگر ان پرٹیکولرلی آپ کی ٹیم میں آنا ہے تو آپ کے پاس اے ایس آر کا فور شیور نالج ہونا چاہیے, تو پھر آپ پریفرڈ کینڈیڈیٹ ہوں گے. ایگزیکٹلی ٹیکنالوجی ٹھیک ہے آپ کے پاس ہے لیکن اگر ہم نے ایٹ دا اینڈ ہم نے کوئی جاٹ ڈاؤن کرنا ہے ٹو سم اسپیسیفک کینڈیڈیٹس تو اس میں جو اے ایس آر جس پہ کام کیا ہوگا وہ پریفرڈ کینڈیڈیٹ ہوگا آپ کی نظر. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے جی, تھینک یو. اچھا, آخر میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ان انجینئرس کو جو کہ آئی ٹی کی انڈسٹری میں ان پرٹیکولرلی ہماری فیلڈ جو نیٹ ورکنگ کی فیلڈ ہے وہ اس میں اگر انٹر ہو رہے ہیں یا انٹر ہونا چاہتے ہیں تو آپ انہیں کیا سجیسٹ کریں گے کہ انہیں کہاں سے کیا اسٹارٹ کرنا چاہیے؟ اگر ہم فریش گریجویٹ کی بات کریں تو یونیورسٹیز میں لائک اگر کمپیوٹر سائنس آپ کی ڈگری ہے تو اس میں نیٹ ورکنگ کے کورسز ہوتے ہیں, تو وہاں سے جیسے کہ میں اپنی اگزامپل دوں تو میرا وہیں سے ہی انٹرسٹ ڈیولپ ہوا تھا نیٹ ورک کے اندر, تو وہاں سے ایک اسٹوڈنٹ کو نیٹ ورک کا انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے ڈفرینٹ کائنڈ آف سرٹیفکیشنز ہیں مارکیٹ کے اندر, وینڈر اسپیسیفک ہیں آپ کی سی سی این اے, سی سی این پی, اور ہواوے میں بات کریں تو ایچ سی آئی اے, ایچ سی آئی پی, اتنی لیول کی سرٹیفکیشن کرے, جونیپر کی سرٹیفکیشنز کرے اپنے ایک سٹیپ نیٹ ورک کی طرف جانے کے لیے. مائکرو ٹک بھی ہے, ایم ٹی سی این اے, ایم ٹی سی آر ای ہیں, اس کے اندر اس کے اوپر سرٹیفکیشنز کرے اپنی, اس کے اوپر اپنا انویسٹمنٹ کرے مارکیٹ میں آنے کے لیے. سیکنڈلی ہی شوڈ آلسو وانٹ ٹو ڈیولپ دا انٹرسٹ ان اسکرپٹنگ, لائک ون آف دا اسکرپٹنگ لینگویج اٹ شوڈ ہیو دا پائتھون اور اینی کائنڈ آف اسکرپٹنگ لائک شیل اسکرپٹنگ. یس, پروگرامنگ میں اپنا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کا فیوچر سارا آٹومیشن کا ہے, تو آٹومیشن کے لیے آپ کو مسٹ ہے کہ آپ کو کوئی پائتھون کا نالج یا کوئی بھی اسکرپٹنگ کا نالج آنا چاہیے جس میں آپ اپنے نیٹ ورک کو آپریشنلی آٹومیٹ کر سکیں. سو میں اگر اس ہمارے انٹرویو کو اگر میں کنکلوڈ کروں تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ نے کامران کی ٹیم میں آنا ہے یا آپ نے کامران کی پلیسمنٹ میں آنا ہے, سو آپ کو سب سے پہلے جو ہمارے ٹیکنالوجی میں اگر ہم بات کریں تو ہمارے جو راؤٹنگ پروٹوکولس ہیں BGP, OSPF, IS, ان کے آپ کا اسٹرانگ نالج ہونا چاہیے, اور MPLS کا آپ کے پاس اسٹرانگ نالج ہونا چاہیے. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو آپ نے ہارڈ ویئر پہ بیسیکلی تو آپ کو ہر ہارڈ ویئر کا نالج ہونا چاہیے, ہمارے سارے ہارڈ ویئر یوز ہوتا ہے ایس پی انڈسٹری میں, لیکن ان پرٹیکولرلی آپ نے ASR پہ ضرور آپ نے ہینڈز آن اپنا ڈیولپ کرنا ہے جو کہ ہمارے لیے بہت یوزفل ہوگا کیونکہ وہ ASR ہمارے ISP انڈسٹری میں کور میں ہمارے ASR ہی لگے ہیں, ASR کے راؤٹرز لگے ہیں. سو تھینک یو فار دیٹ کامران, انشاءاللہ ہم آپ کو مزید تنگ کرتے رہیں گے. کوئی اور بھی کوئی کویشچنز ہوا ہم ڈیفینیٹلی ہم اپنے یوزر سے کہیں گے کہ وہ اگر آپ کوئی بھی کویشچنز کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں, ہم ڈیفینیٹلی ہم آپ کو دوبارہ تنگ کریں گے. اور تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. اور آج کے لیے یہ انٹرویو ختم ہوتا ہے, لیکن یہ جرنی ختم نہیں ہوگی. ہم انشاءاللہ اور بھی لوگوں سے آپ تک یوزفل انفارمیشن پہنچانے کے لیے ہم ان سے کانٹیکٹ کریں گے, ان سے پوچھیں گے, کویشچنس کریں گے. تو کیپ ان ٹچ ود اس, ڈو سبسکرائب ٹو آور چینل اینڈ تھینکس, بائے.